بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ ملک کا سیاسی ماحول بہت خراب ہے اور اس ماحول میں چلنا مشکل ہے۔ راجہ شوکت کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے پنچھیوں کی اڑان جاری، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے بھی منہ موڑ لیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ وہ کئی دنوں سے ملک میں سیاسی حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ ملک کا سیاسی ماحول بہت خراب ہے، اس ماحول میں چلنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ چونکہ سیاسی ماحول اس ملک پہ اس وقت بہت خراب ہے اور اس ماحول میں میرے لیے چلنا بڑا مشکل ہے، تو میں نے اپنے دوستوں سے رائے لی ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت میں پارٹی کا عہدہ چھوڑتا ہوں، صدارت، اور باقی دوستوں اور پارٹی ورکر سے صلاح مشورہ کر کے آئندہ کا لائن کروں گا۔ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے ٹی وی میں وہ صحیح نہیں ہے، ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا مزید کہنا تھا کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی پہلے ہی مذمت کر چکے ہیں۔ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ درست نہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ آئندہ کا لاہے عمل دوستوں اور پارٹی ورکرز سے مشورہ کر کے طے کیا جائے گا۔ جبکہ پرویز خٹک عمران خان کی حکومت سے مذاکرات کے لیے 7 رکنی کمیٹی میں شامل تھے۔ انگریز دور حکومت میں بننے والا فائر بریگیڈ کا محکمہ پاکستان بننے کے بعد بھی فائر ایمرجنسی کی صورت میں فرائض کی ادائیگی بخوبی سر انجام دے رہا تھا، لیکن 2018 کے بعد ضلع انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے فائر بریگیڈ کا اب آفس کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے گجرانوالہ سے جانتے ہیں بیورو چیف غضنفر شاہ سے۔ جی غضنفر، آگاہ کیجئے گا، فائر بریگیڈ کی کتنی گاڑیاں ہیں اور یہاں پر کتنے فائر فائٹرز ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ جی بالکل، محکمہ فائر بریگیڈ کا قیام پاکستان بننے سے پہلے 1945 میں انگریزوں نے کیا۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد بھی یہ اپنے فرائض کی ادائیگی پورے فرض سے ادا کرتا رہا۔ گجرانوالہ میں یہ فائر بریگیڈ کا آفس عرصہ دراز سے یہاں پہ قائم ہے، لیکن یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں وہ کھنڈرات کا منزل پیش کر رہی ہیں۔ ان کے پاس 10 کے قریب گاڑیاں تھیں، لیکن 2007 میں ریسکیو 1122 کا قیام کیا گیا اور 2018 میں 3 گاڑیاں جو سی ہے وہ ریسکیو کو سونپ دی گئی، لیکن 45 کے قریب یہاں پر فائر فائٹر موجود تھے جو آج مختلف اداروں کے اندر اس کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر فائر بریگیڈ کا یہ آفس آتا ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر عدیل شاہ دکھائے گاڑیوں کا منظر، گاڑیاں اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کافی پرانی گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہیں جو رگو روگن بھی ان کا اڑ چکا ہے، اس کے علاوہ جو اس کے پارٹس ہیں وہ بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ کھنڈرات کا منظر یہ پیش کر رہی ہیں، عرصہ دراز سے یہاں پہ کھڑی ہے۔ جب ہماری یہاں پہ ورکروں سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا، جو 45 کے قریب ورکر تھے ان کو مختلف اداروں میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پر 14 کے قریب ورکر موجود ہیں، فائر فائٹر موجود ہے، لیکن وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اجازت نہیں ہے ان کو جانے کی، کیونکہ یہ سارا کچھ ریسکیو 1122 کے انڈر کر دیا گیا ہے۔ یہ فائر فائٹر کی جو گاڑیاں تھیں ان کو صرف پانی لگانے کے کام آتی ہیں، یہ روڈز کے اوپر پانی لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں، ٹینکر کو بھرنے کے لیے یہاں پر 2 موٹریں موجود تھی۔ ایک موٹر کو اکھاڑ دیا گیا ہے، وہ بند کر دی گئی ہے، ایک موٹر یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اشرف مات پولیس لائن کے سامنے یہ مین دروازہ انٹرس ہے، جو گیٹ بھی اکھاڑ دیا گیا ہے اور یہ اوپن آفس ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں، ایمرجنسی کی صورت میں یہاں پر پی ڈی سی ایل کا لائن نمبر تھا، عدم ادائیگی بل کی وجہ سے اس کو بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کو چاہیے فائر بریگیڈ آفس کا عملہ اور فائر بریگیڈ گاڑیوں کا پرسان حال کا خیال رکھے، کیونکہ یہ وہ فائر فائٹر ہیں جو شہر بھر میں کہیں بھی ایمرجنسی کی صورت کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی سیف کیا۔ اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ عرصہ دراز پاکستان بننے کے پہلے کا یہ محکمہ یہاں پہ قیام ہے، جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر آتا ہے۔ کسی بھی شہر کے اندر کبھی بھی کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی، یہ فائر فائٹروں نے اپنی جان پر کھیل کر، اپنی جان کے نذرانے پیش کر کر شہریوں کی زندگی کو سیف کیا۔ آج یہ محکمہ عدم دلچسپی ضلع انتظامیہ کی وجہ سے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جی
जंग में कमर्शियल प्रोजेक्ट इत्तेफाक मॉल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से प्रॉपर्टी डीलर्स ने शिरकत की। जंग से ब्यूरो चीफ इमरान गुल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। कमर्शियल प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब ऑनर शेख मियां इम्तियाज और शेख मियां अब्दुल बासत की जानिब से मुनक्किद की गई। प्रोजेक्ट मैनेजर्स के मुताबिक उन्होंने जंग के अवाम के लिए फैसलाबाद रोड पर एक सस्ते और मियारी कमर्शियल प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा है, जिसमें कारोबारी हजरात के लिए इंतहाई मुनासिब कीमत में दुकानें और हाल फरोख्त किए जाएंगे। ये मेन फैसलाबाद रोड के ऊपर बेस है और ये सारा का सारा जो है वो हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हम तैयार शुदा दुकानें सेल कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है कि जहां की मार्केट की बात की जाए तो इतनी जो है लोगों का किराया नहीं है कम जितनी हमारी इसकी किस्त है। आप सिर्फ 15,000 रुपये माहाना के अंदर अपनी खुद की तैयार शुदा दुकान का मालिक बन सकते हैं। ताजिर बिरादरी है, जंग के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो डेली बेस पे 500 पे अपनी तामीर शुदा दुकान हासिल कर सकते हैं। तकरीब के अख्ताम पर शहर भर से आए प्रॉपर्टी डीलर्स में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल डीलर्स में एजाजी शील्ड तकसीम की गयी। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। शुमाली वजीरिस्तान में पोलियो टीम पर हमले में शहीद सिपाही साकिब उर रहमान की नमाज जनाजा और तदफीन 35 साला शहीद सिपाही साकिब की नमाज जनाजा पहले बन्नू और बाद अज़ां आबाई इलाके मर्दान में अदा की गई। सिपाही साकिब उर रहमान ने पोलियो टीम के तमाम अराकीन की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए जान की अजीम कुर्बानी दी। सिपाही साकिब शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज मुल्क दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह अफवाज की बड़ी कुर्बानियों से हासिल अमन को खराब नहीं होने दिया जाएगा। जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर का ज़िले में कायम इंटरमीडिएट के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ का अचानक दौरा, उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप्स चेक की और इम्तिहान के शफाफ इनेकाद समेत तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने इंटरमीडिएट के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ का अचानक दौरा किया, उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप्स चेक की और इम्तिहान की शफाफ इनेकाद समेत तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने इम्तिहान की निगरानी के लिए तैनात किए गए सुप्रीडेंट्स और निगरान अमले से मुलाकात की और उम्मीदवारों की इम्तिहानी कापियां भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने सुप्रीडेंट और निगरान अमले को हदायत की कि शफाफ इम्तिहानात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अपने फराइज बखूबी सर अंजाम दे, जबकि तलबा को भी इम्तिहानात के दौरान साजगार माहौल फराहम किया जाए। उन्होंने उम्मीदवारों के लिए हवादार कमरे, बैठने का मुनासिब बंदोबस्त और पीने के लिए ठंडे पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर का कहना है कि गैर मुतल्लका अफराद को इम्तिहानी मराकज़ से दूर रखा जाए। नकल की रोकथाम के लिए निगरान तलबा और तलबात की खुसूसी निगरानी करें। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नोमान का कहना है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को मटेरियल की किल्लत का संगीन मसला दरपेश है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लेस्को चीफ शाहिद हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मियां यासिर रफीक की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की लेस्को चीफ शाहिद हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन का कहना है कि लेस्को में मटीरियल की किल्लत का मसला संगीन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 के वक्त मटीरियल का बहरान था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अरबों रुपए की खरीदारी की मंजूरी दी। सिस्टम में 2600 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए गए। मीटर की तनसीब 10 माह से ज़ेर इल्तवा थी। इस वक्त 2 माह के दौरान कनेक्शन दिया जा रहा है। कनेक्शन की तनसीब को 8 से 10 रोज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि करप्शन और मिली भगत से अगर मटीरियल का स्टॉक तखीर का शिकार हुआ तो एक्शन होगा। बरवकत स्टॉक फराहम न करने वालों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। कंपनियों को वार्निंग दी जा रही है कि स्टॉक न देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। 450 इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो 1.5 साल से इल्तवा का शिकार थे, उनमें से 70% कनेक्शन इंस्टॉल कर दिए हैं। 1 माह में बकिया 30% भी इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। और अगर कोई मिली भगत है किसी फैक्ट्री मालिक के साथ तो इंशाअल्लाह ताला ये बोर्ड जो है ना इसके ऊपर प्रॉपर डिसीजन लेगा, इस पर प्रॉपर कार्रवाई होगी। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि खुली कचहरियों में 6000 शिकायत मौके पर हल हुई, जबकि ई कचहरी भी महीने में 3 मरतबा मुनक्किद की जाएगी। हैदराबाद के नवाही इलाकों में मिलावट शुदा मशरूबात की तैयारी जारी। अली आबाद में सुर्ख अनार के जूस की धड़ाधड़ पैकिंग होने लगी।
کیمیکل سے بنا غیر معیاری مشروب کسی بھی طرح زہر سے کم نہیں، جبکہ بے پناہ کارخانے ہونے کے باوجود محکمہ خوراک خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کیمیکل سے بنے مشروبات پینے سے گریز کریں اور اپنے بچوں کو ہرگز نہ پلائیں۔ مختلف طلبہ تنظیموں کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ اس موقع پر طلبہ نے جناح ہاؤس میں شرپسندوں کی جانب سے کی جانے والی تخریب کاری پر غم و غصے کا اظہار کیا اور شدید الفاظ میں مذمت کی۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی کے ساتھ ملک کی سلامتی منسلک ہے۔ جناح ہاؤس کو دیکھ کر شدید افسوس ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی آفات سے بچائے۔ پاکستان آرمی ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاک فوج کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے۔ ہاؤس کا دورہ کیا اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج پاکستان کے اندر جس طرح سے جناح ہاؤس میں دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اللہ ہمیں اس طرح کے واقعات سے محفوظ رکھے اور پاکستان آرمی اس کے ساتھ ہمارے ملک کی حفاظت اور ہمارے ملک کی سلامتی منسلک ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ 9 مئی کا یہ جو سانحہ ہوا ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں جو ہے نا وہ مذمت کریں۔ پاک فوج ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اس ریڈ لائن کو جو عبور کرے گا وہ ناقابل برداشت عمل ہوگا۔ فیڈریشن کا یہ سٹانس ہے کہ جو پچھلے 70 سالوں سے ہم اس کوشش میں ہے کہ سیاست کو تشدد سے، سیاست کو جو ہے یہ گنڈا گردی سے، سیاست کو ڈنڈے سے جو ہے نا وہ پاک کیا جا سکے، لیکن عمران خان اور اس کے حواریوں نے یہ جو کالا دھندا شروع کیا ہے، جو تشدد دوبارہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں اور ہمارے اداروں کی پامالی جو ہے، جو روایت اس میں دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ شہدائے پاک فوج کے لواحقین کا جناح ہاؤس لاہور کے دورے کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار اور عوام کو پیغام۔ کہا کہ ہم فوجیوں کی مائیں ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک والدہ نے کہا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ اسے قائد کے گھر دکھانے لے کے چلے۔ شرپسندوں نے ہمارے قائد کا سارا گھر جلا دیا ہے۔ انہوں نے آرمی چیف سے شرپسندوں کو رہا نہ کرنے کی اپیل کی۔ فوجیاں دی ماں، میرا پورا خاندان فوج، اسی یہ دیکھ کے برداشت نہیں میں کر سکی۔ میں جس دن آیا حادثہ ہویا میں کھانا نہیں کھاتا۔ میں اپنے بیٹے نو کیا مینوں جس طرح کس طرح مینوں لے کے جا، مینوں دکھا کے لیا۔ سارا گھر میرے قائد دا سلاتا انہوں نے۔ آرمی چیف صاحب رہا نہ کرنا، اور جس دن رہا ہوئے اس دن ساری موت ہوئے گی۔ میرے فوجی جوان، میرے بھائی جنہوں نے ساری زندگیاں فوج چنگاتیاں، آج میرے شیر خان دا مجسمہ کس طرح گرایا، جنہوں نے خط انہوں نے جیب چ پا کے بھیجا دشمنوں نے کہ انہوں اجاز کیڑا تسی پاکستانیوں دو گے، اس شیر خان دا مجسمہ نیچے گرایا انہوں نے، انہوں ظالمہ نے، انہوں ایم ایم عالم نے جنہوں نے 6 جہاز کرائے، انہوں نے نیچے جہاز میں اگ لگائی۔ میں اتنے جا نہیں سکتی، میں اس جہاز میں چما جا کے میرے قائد کا بیانوں جلا دیتا انہوں نے۔ جس قائد کی تصویر کے نیچے کھڑی ہوں اور جس کے اوپر لکھا ہے کہ قائد ہم آج شرمندہ ہیں، اور ہم واقعی شرمندہ ہیں کہ ان کے دیے ہوئے پاکستان کا ہم نے کیا حال کر دیا۔ یہ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے اس طرح کے لوگ پالے ہوئے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ہمارے شہیدوں کی ان کی ماں سے جا کے پوچھو، مجھ سے پوچھو مجھے اس دن کی کتنی تکلیف ہے جو تم نے شہدا کی تصویروں کے ساتھ کیا۔ میں سو نہیں سکی ساری رات۔ یہ میرے 2 بچے ان شہیدوں پہ قربان، 2 بیٹے ہیں میرے، میں ان کی شہیدوں کی تصویروں پہ قربان کرتی hوں اپنے بچے۔ By seeing such a terrible and horrible situation of our Qaid's house, I am feeling so regretted. Even they didn't respect the holy place, didn't respect the masjid, they even destroyed that. We stand with our army and our country. Pakistan Zindabad, Pak Fauj Paindab. 9 مئی کے فسادات میں پی ٹی آئی کے ایک اور مبینہ شرپسند سرغنے کی شناخت سرکاری اور عسکری املاک کو نقصان پہنچانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پی ٹی آئی کے ورکر ناظم عباس کا 9 مئی کے حملوں میں کلیدی کردار رہا۔ پرتشدد مظاہروں میں بھرپور اور جارحانہ انداز میں شرکت کی اور توڑ پھوڑ اور حملوں میں صف اول میں شامل رہا۔ ناظم عباس نے فوج مخالف نعرہ بازی کی اور دیگر شرپسندوں کی سرپرستی کر کے انہیں اشتعال دلاتا رہا۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث دیگر تمام شرپسندوں کی شناخت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ اقبال حمید الرحمان نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ان سے حلف لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور اتحادی حکومت کی اولین ترجیح پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام لانا ہے۔
गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली के समरात हमें वुरसे में मिले। गुज़िश्ता हुकूमत मईशत का बेड़ा गर्क करके गई। PTI हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम मुलतवी किया और हम उसे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। मुश्किल माशी सूरत हाल में मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए IMF से बात की और मईशत का ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ऐबिक आरिफ उस्मानोव ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया से उनके दफ्तर में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का कहना है कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ अपने मजबूत सिफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक दोनों मुअज़्ज़िज़ीन का फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन और तरबियती शोबों में पहले से मौजूद ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इआदा किया गया। स्पेशल टीवी से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।